السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، متفق علیہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی، جس حدیث کے روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کے موقع پر مسجد آتا ہے، شام کے موقع پر مسجد آتا جاتا رہتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی تیار کرتے ہیں۔ جب وہ مسجد کو آتا جاتا رہے گا، اس کے لیے جنت میں بہترین کھانا اور بہترین ضیافت رب رحمان جو میزبان ہوگا جنتیوں کا، اس میزبان رحمان مہربان رب کی جانب سے مسجد آنے جانے والوں کے لیے عمدہ کھانا اور عمدہ ضیافت کا انتظام جنت میں فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ بڑی عظیم حدیث ہے جو مسجد آنے جانے کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ ہر انسان خصوصاً مسلمان فطری طور پر مسجد سے محبت کرتا ہے۔ مسجد سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے میری اور آپ کی محبت ہوتی ہے اور دلی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ ایمانی رشتہ ہے اور ایمانی تقاضا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب اللہ کے گھر ہم آتے ہیں ایک عجیب قسم کا سکون اور اطمینان ہم پاتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں بڑے مسائل ہیں، جب انسان اللہ کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو غیر معمولی چین اور سکون کی کیفیت وہ اپنے اندر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس روئے زمین میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے اس کی مسجدیں ہیں، اور اس روئے زمین میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے اس کے بازار ہے۔ تو لہذا بازار میں رہتے ہیں تو شورش ہے، ہنگامہ ہے، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں کہ کب دل پہ آفت آ پڑے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، سماعتوں کی حفاظت کرنا، خود کو سنبھالنا، باہر کی دنیا میں بڑے چیلنجز۔ اور جب اللہ کے گھر میں ہم اور آپ قدم رکھتے ہیں، یہاں نگاہوں کی حفاظت کی ضمانت ہے، یہاں سماعتوں کی حفاظت کی ضمانت ہے، یہاں دلوں کی حفاظت کی ضمانت ہے، یہاں سوچ کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ یہاں گارنٹی دی جاتی ہے، یہاں آنے کے بعد کسی کی نگاہ بھٹکتی نہیں، یہاں اندر آنے کے بعد کسی کے کان خطا نہیں کرتے، یہاں آنے کے بعد کسی کا دل بہکتا نہیں، یہاں تو نفوس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر ایسے ہیں دوستو جہاں ہمارے دلوں کو سنوارا جاتا ہے، جہاں ہمارے دلوں کو کھنگالا جاتا ہے، جہاں ہمارے دلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے گا، اللہ کے نبی نے مدنی زندگی میں 10 سالہ مختصر سی مدت میں جو زبردست آپ نے بدلاؤ اور انقلاب برپا کیا، اس کے پیچھے مسجد نبوی کا راز کار فرما ہے۔ یہ بہت عظیم سیکرٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بنیاد رکھی ہجرت کے بعد مدینے میں قدم رکھتے ہوئے، سب سے پہلی مہم جس سے آپ فارغ ہوئے وہ مسجد نبوی کی بنیاد ہے۔ اور اس سے پہلے داخل ہونے سے پہلے ہی آپ نے پیغام دے دیا،
اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، دلوں کا تزکیہ چاہتے ہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں، فتنوں سے حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کو قائم کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے پہلی مثال مسجد قباء ہے۔ ہجرت کرتے ہوئے جب قباء کے علاقے میں چند دن آپ تشریف فرما تھے تو وہاں پر آپ نے جس مسجد کی بنیاد رکھی، سورہ توبہ میں اللہ نے اس کی تعریف فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی، یہ قباء نامی مسجد ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ کے گھر وہ ہیں جہاں ہمیں راحت ملتی ہے، تسلی ملتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب سے رمضان کی شروعات ہوئی ہے ہم اور آپ غیر معمولی طور پر اللہ کے گھر سے ہم اللہ اکبر اپنا رشتہ کچھ زیادہ ہی تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ بتائیے دوستوں، دل بہک گئے، ایمان میں کمزوری آئی، سوچ بگڑ گئی، حیرانی اور پریشانی اور بڑی نہیں، بہت ساری پریشانیوں کا حل ہمیں اللہ کے گھر سے ملتا ہے، دل کو غیر معمولی سکون ملتا ہے۔ پریشان حال بندہ اللہ کے گھر سے زیادہ تعلق اس نے قائم کیا، آہستہ آہستہ پریشانی دور ہوتی گئی، ختم ہوتی گئی۔ ایک علاج گویا کہ مسجد سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سکون کی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا، اس موقع پر سبحان اللہ پروردگار اپنا سایہ جو نصیب فرمائیں گے اس بندے کو جس بندے کا دل دنیا میں اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا تھا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب افراد کا آپ نے ذکر فرمایا۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک بندے کا آپ نے ذکر فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا بندہ جس کا دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث۔ اس حدیث میں 3 عظیم اعمال ہیں، ان تینوں عظیم اعمال کا تعلق مسجد سے ہے۔ دیکھیں اور کوشش کریں اس حدیث پر ہم اور آپ عمل کرنے والے بن جائیں۔ کیا پیاری حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن سے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی غلطیاں مٹا دے، گناہوں کو دھل کے رکھ دے اور آپ کے درجات کو اللہ بلند فرما دے۔ اللہ کے نبی نے یہاں 3 اعمال کا ذکر فرمایا۔ یہ تینوں اعمال ایسے ہیں اگر ہم ان کے پابند ہیں تو غلطیاں معاف ہوں گی اور ہمارے درجات آخرت میں اور اللہ کے پاس بلند ہوں گے۔ پہلا عمل آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، من نہیں کرتا ہے وضو کریں، پھر بھی آپ وضو کر رہے ہیں، اچھی طرح سے وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر آپ آ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسندیدہ ہے، خاص کر سردی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گھر میں گیزر کا بھی اہتمام نہیں ہے، اگر گیزر بھی ہو تو پھر بھی من نہیں کرتا ہے کہ سویرے سردی کے موسم میں بہت خوب سردی ہے، ٹھنڈی ہے، اس موقع پہ آپ وضو کریں۔ اگر نہانے کی ضرورت پڑ جائے سبحان اللہ غسل کرنا یہ اس سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن بندہ اللہ کی محبت چاہتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، اپنے درجات کی بلندی چاہتا ہے۔ میرے حبیب کا یہ وعدہ ہے، من نہیں کرتا ہے وضو کرنا لیکن پھر بھی میں اگر اچھی طرح سے وضو کروں میرے گناہ معاف ہوں گے اور میرے درجات بلند ہوں گے۔ اس عظیم نیت سے اگر کوئی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اللہ کو یہ عمل بہت پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا عمل اللہ کے نبی نے بتایا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ،
زیادہ سے زیادہ آپ مسجد کو آئیں تو چل کر آنے اور اپنے قدموں کو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ چل کر آنے کے ذریعے سے آپ یہ عظیم ثواب پانے کی کوشش کریں. وہ عظیم حدیث ہم جانتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اے نبی, قیامت کے دن ان لوگوں کے حق میں آپ عظیم نور کی, مکمل نور کی روشنی کی خوشخبری سنا دیجئے جو دنیا میں تاریکیوں میں چل کر آتے ہیں. نماز فجر ہو کے نماز عشاء تاریکی ہے, لیکن اس کے باوجود چل کے آتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسے بندوں کو اے نبی قیامت کے دن انہیں عظیم اور مکمل نور اور روشنی ملے گی, اس کی آپ خوشخبری سنا دیجیے. اور تیسری بات تو اللہ کے نبی نے بتائی, اس پر ہم غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. واقعی دوستو یہ بہت ضروری ہے. رمضان میں تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں. کون سا عمل دیکھیے گا, وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. رمضان میں تو موسم ہے, ابھی ہم عصر سے فارغ ہوئے مغرب کا انتظار, مغرب سے فارغ ہوئے عشاء کا انتظار, عشاء سے فارغ ہوئے فجر کا انتظار. اللہ اکبر. یہ جو انتظار کی گھڑی ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے. یاد رکھنا, مومن کا دل باہر کی دنیا میں بھی مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے. اگر باہر بھی ہیں آپ, اگلی نماز کا انتظار کریں. ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کی ایسا ایمان میرے اور آپ کا ہونا چاہیے. رمضان میں تو یہ کیفیت, اس کیفیت کی حفاظت کریں, اس جذبے کی حفاظت کریں. رمضان میں غیر معمولی جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے گھر سے ہم جڑے اور اٹکے ہوئے ہیں. کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت باقی رہے. جہاں بھی ہم رہیں گے دوستو, اللہ کے گھر اس کو آباد کرنا, آباد کرنا, آباد کرنا. یہ آبادی وقتی نہ ہو, یہ آبادی ہم وقتی ہو. اللہ کو ایسا عمل بہت پسند ہے. لہذا اللہ کے گھر جب یہاں آئیں سکون ملتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. داخل ہونے کے بعد بتاؤ نوجوانوں, کس کا من کرتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گانے سننے کا؟ کس کا من کرتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھنے کا؟ کس کا من کرتا ہے یہاں بیٹھ کر کسی سے ناجائز اور غلط تعلقات قائم کرنے کا؟ نوجوان اگر اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں, اللہ کے گھروں سے نوجوانوں کو ہمیشہ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. تبھی باہر کی دنیا میں ہم محفوظ رہیں گے. یہی سے ہم تربیت لے کے نکلتے ہیں. ہم یہاں سے جو تربیت ہمیں ملتی ہے, باہر کی دنیا میں ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنی جوانی کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیجئے گا وہ نوجوان جنہیں 5 وقتہ نمازوں کی توفیق نہیں ملتی, آپ دیکھ لیجئے گا ان کی نگاہیں خیانت کرتی ہیں, ان کی سماعتیں خطا کر جاتی ہیں, ان کے دل بہک جاتے ہیں. وہ اپنے ایمان اور دین کا سودا کر دیتے ہیں. دنیا کے چند درہم, دینار اور غلط محبت کی خاطر اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے مسجد کو قائم کرنا چاہیے, آباد کرنا چاہیے, ویسا معاملہ نہیں ہے. ہاں, اللہ کے بعض بندے نوجوان اللہ سلامت رکھے, قلعہ میں ہم یہ ماشاءاللہ خوبی دیکھتے ہیں. ہمارے بعض نوجوان ہمیشہ مسجد سے جڑے رہتے ہیں. کوشش کریں رمضان غیر رمضان یہ معاملہ رہے. اگر آپ قلعہ میں ہیں تو یہ مسجد ابو سرنگ سبحان اللہ آپ کے لیے قیمتی تحفہ ہے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یاد رکھیں دوستو, ایسی توحید والی مسجدیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. باہر کی زندگی میں اللہ کے گھر سے دین سیکھنا چاہیے, دین کو بگاڑا جا رہا ہے. اللہ کے گھر سے سنتوں کی صدائیں بلند ہونی چاہیے, وہاں پر سنتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے. اللہ کے گھروں سے دل سنورنا چاہیے, وہاں دلوں کو بگاڑا جا رہا ہے. لیکن اس مسجد کے بارے میں تو ہم اور آپ ضمانت اور گارنٹی دے سکتے ہیں. یہاں سنتوں کو زندہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں بدعات و خرافات سے آپ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پر توحید سے قریب کرنے کی پوری کوشش اور پوری تڑپ لے کر سب یہاں حاضر ہوتے ہیں.
اللہ کے بندو یہاں آپ رہیں تو آپ کا ایمان محفوظ، آپ کا دل محفوظ، اور آپ کی سبحان اللہ سوچ یہاں محفوظ رہے گی۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جو انتظار کی گھڑیاں اللہ کے گھر کو لے کر رمضان میں میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کیفیت کی حفاظت کریں اللہ کے۔ ایک دعا میں ضرور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ہمارے نبی اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے۔ کوشش کریں، گرچہ دعا تھوڑی سی بڑی ہے لیکن اگر آپ یاد کریں، ماشاءاللہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے، بعد میں جا کے سنیں، اس دعا کو یاد کریں اور اللہ اکبر گھر سے آتے ہوئے اس دعا کے ساتھ آپ نکلے نا، حقیقت میں ہم مسجد کو آباد کرنے والے اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، فجر کی اذان ہوئی، اذان کے بعد اللہ کے نبی گھر سے نکلے اور نکلتے ہوئے آپ نے جو دعا کی، اللہ اکبر، بڑی پیاری دعا، بڑی پیاری دعا۔ کیا دعا کی اللہ کے نبی نے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من فوقی نورا واجعل من تحتی نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا اللہم اعطنی نورا۔ بڑی عظیم دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں اللہ کے بندے۔ کیا دعا ہے یہ؟ بندہ جو زندگی ہے، اے اللہ میری یہ زندگی اور اس زندگی کے ہر پہلو میں ہم تجھ سے اپنا نور چاہتے ہیں اور تجھ سے ہم روشنی چاہتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں روشنی پیدا فرما، وفی لسانی نورا، میری زبان میں روشنی پیدا فرما، وجعل فی سمعی نورا، میری سماعتوں میں، میرے سننے میں، میرے کانوں میں روشنی پیدا فرما، وجعل فی بصری نورا، میری نگاہوں میں روشنی پیدا فرما، وجعل من خلفی نورا، میرے پیچھے سے نور پیدا فرما، ومن امامی نورا، میرے سامنے سے نور پیدا فرما، اللہ اکبر، وجعل من فوقی نورا، میرے اوپر سے نور پیدا فرما، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے سے نور پیدا فرما، اللہم اعطنی نورا، اے اللہ تو مجھے نور عطا فرما، روشنی عطا فرما۔ اللہ کی روشنی کو پا کر کون بہک سکتا ہے بندو؟ اللہ کے بندو، اللہ کی روشنی کو پا کر کون بہک سکتا ہے؟ کس کا دل گمراہ ہو سکتا ہے؟ آج بہت ضرورت ہے آج ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں۔ دل کب بہک جائے نہیں معلوم۔ کل تک بہت پارسا لگتے تھے، پرہیزگار نمازی لگتے تھے، دیندار لگتے تھے، پتہ نہیں کون سا فتنہ ان کے دل کو جو ہے یعنی ملا، آج ہمارے درمیان وہ نہیں۔ بڑی تیزی سے زمانہ ایسا ہے دوستو، لوگ اپنے ایمان سے کمپرومائز کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا۔ مرتد ہونے والوں کی تعداد آپ اخبار میں پڑھیے گا۔ ایسی دعائیں جب ہم کرتے ہیں اللہ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہم ہوتے ہیں۔ یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا دعا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا جب بھی ہم گھر سے نکلیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے ارادے سے آئیں گے، یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیے گا۔ اللہ اکبر، اگر یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو جائے، اللہ نور عطا کر دے، روشنی عطا کر دے، پھر زندگی جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر جنت کے فیصلے کر دے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے گھروں کو آباد کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں اللہ
ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے حوصلوں کو اور بڑھائے، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، اللہ انہیں اور کام کرنے کے حوصلے عطا فرمائے، سب کو ان کا سپورٹ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور تمام مصلیان احباب جماعت اور مسجد کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کرنے، نماز قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازوں سے محبت کرنے والا بنا دے، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، اللہ کے وہ بندے جو نماز قائم کرنے سے دور اور سستی برتتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت سے مالا مال کر دے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کے وہ بندے جو اس کے گھروں کو ڈھانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ڈھانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے، اللہ ان کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اللہ ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، مسلمانوں کو انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بندگی کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی مصیبتوں کا اللہ خاتمہ فرمائے، رمضان کے اس مبارک موسم میں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو گلف کنٹریز میں ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے، مٹی میں ملا دے، پرسکون زندگی اللہ انہیں نصیب فرمائے، مسجد اقصی فلسطین اور آس پاس بسنے والے مظلوم مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائے، اللہ ہر لمحہ ان کی مدد فرمائے، امن کا جو سایہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس امن کے سائے کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سبوں کو امن و سکون، چین و سکون والی زندگی نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، آخری عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ابھی بس 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ قدر والی رات ہم سب کو نصیب فرمائے، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے، بندگی کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔